ایصال ثواب کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایصال ثواب کا مطلب ہے ثواب پہنچانا۔ عرف عام میں مشہور ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایصال ثواب یعنی کسی فوت ہونے والے مسلمان کو کوئی اچھا عمل، نیک عمل کر کے اس کا ثواب پہنچانا۔ شرعی حوالے سے ہمیں کیسے ایصال ثواب کرنا چاہیے، کن کے لیے کرنا چاہیے، تاکہ ہم غلطی سے بچ کر صحیح سنت طریقے کے مطابق ایصال ثواب کر سکیں اپنے رشتہ داروں کو، مسلمانوں کو۔ تو ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے ثواب پہنچانا۔ کہ مسلمان کوئی اچھا عمل کر کے اس کا ثواب فوت ہونے والے مسلمان اپنے عزیز رشتہ دار کو یا کسی کو بھی پہنچاتا ہے تو شرعی حوالے سے یہ ثواب اس کو پہنچتا ہے، میت کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پر ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ ہم کسی غیر مسلم کے لیے، کسی غلط عقائد رکھنے والے شخص کے لیے ہم ایصال ثواب نہیں کر سکتے، نہیں اس کو فائدہ ہوگا۔ اس حوالے سے گزر بھی چکا ہے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اہل ایمان کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی اور بخشش طلب کریں، ولو کانوا اولی قربی، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ تو دنیا میں تو ہدایت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی، کفار کے لیے بھی، لیکن اسی حال میں جس شخص کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ یہ شخص بغیر ایمان کے غلط عقائد و نظریات کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، تو اس کے لیے ایصال ثواب دعائے مغفرت نہیں ہے۔ تو جس کے لیے ہم نے ایصال ثواب کرنا ہے اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ یہ صحیح العقیدہ مسلمان تھا، مسلمانوں والے عقائد رکھتا تھا، اگرچہ گناہ گار ہو لیکن اس کے عقائد مسلمانوں والے ہونے چاہیے۔ ایصال ثواب یعنی اس سے اجر اور ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن ایصال عذاب نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی فوت ہونے والے کو کسی گناہ کی سزا اس تک پہنچائیں، اس کا عذاب ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ ایصال ثواب بھی اس ایصال ثواب کا فائدہ ہوگا میت کو، اس نیک عمل کا جو شریعت اور سنت کے مطابق ہوگا۔ اگر شریعت اور سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو پڑھنے والے کو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اچھے جائے کہ وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو کر میت اور فوت ہونے والے کو اس کا فائدہ پہنچے۔ نماز ہے وہ خلاف سنت ہوگی، اگر اس میں جو ہے وہ اس کی فرائض کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو ظاہر ہے وہ نماز ہی قبول نہیں ہوگی، چاہے جائے کہ پڑھنے والے کو ثواب نہیں ملے گا، چاہے جائے کہ اس کا ہدیہ کسی اور کو کیا جائے۔ تو اس لیے سنت کے مطابق ہو تو اس ایصال ثواب وہ ہوتا ہے، اس کا ثواب اجر فوت ہونے والی میت کو پہنچتا ہے، فائدہ حاصل ہوتا ہے اسے۔ ان میں سب سے ایصال ثواب کے جو طریقے ہیں، کون سے ایسی صورتیں ہیں، کون سی ایسی عبادتیں ہیں کہ جن کے ساتھ ہم اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، تو ان میں پہلی چیز ہے فوت ہونے والے کے لیے دعا کرنا، دعائے مغفرت کرنا، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مغفرت مانگنا، بخشش مانگنا، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنا فوت ہونے والے کے لیے۔ یہ ایصال ثواب ہے کہ فوت ہونے والے کے لیے دعا کرنا۔ اور نماز جنازہ یہ بھی دعا ہے، نماز جنازہ جو پڑھی جاتی ہے میت کے لیے، یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ فوت ہو جائے تو اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ تو یہ جو نماز جنازہ ہے یہ بھی ایصال ثواب ہے، یعنی ثواب پہنچانا ہے۔ ظاہر ہے جس کا ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں وہ تو دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، لیکن اب ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو نماز جنازہ یہ بھی میت کے لیے
دعا ہے، اور ہم جب جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں وہ دعائیں بھی پڑھتے ہیں، اور اسی لیے جنازے میں شریک ہونے والے لوگ وہ میت کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کر رہے ہوتے ہیں، مغفرت مانگ رہے ہوتے ہیں، بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو میت کے لیے جو نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے یہ بھی دعا کی ایک صورت ہے، اس کے لیے مغفرت اور بخشش طلب کی جاتی ہے، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من میت تصلی علیہ امۃ من المسلمین، کہ کوئی بھی شخص جب فوت ہو جاتا ہے اور اس پر مسلمانوں کی ایک جماعت نماز پڑھتی ہے، یبلغون مئاتن، کہ وہ 100 تک ان کی تعداد پہنچ جائے، یعنی کسی کے جنازے میں 100 افراد وہ کسی کے جنازے میں شریک ہوں اور اس کی نماز جنازہ پڑھیں، کلہم یشفعون لہ، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی دربار میں اس کی شفاعت کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں اس کی بخشش کی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس سفارش کو، یعنی جو یہ سفارش لے کر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو، شفاعت کو میت کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جنازے میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں وہ دوسری حدیث میں جو ہے وہ الفاظ یہ ہیں کہ جئنا شفاعنا، یا اللہ ہم تیری دربار میں سفارش کے لیے آئے ہیں، یعنی اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جنازہ پڑھنے والے، کیونکہ بہت سی دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تو ان میں سے کہ ہم شفاعت کے لیے، سفارش کے لیے آئے ہیں، تو آپ ہماری سفارش کو قبول فرمائیے، تو یہ بھی دعا ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، کہ کوئی بھی مسلمان شخص جب فوت ہو جاتا ہے اور اس کی جنازہ میں، اس کے جنازے میں 40 لوگ شریک ہوتے ہیں، 40 تک ان کی تعداد پہنچ جائے، لا یشرکون باللہ شیئا، اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، الا شفعہم فیہ، تو ان کی سفارش اس میت کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ چونکہ گزشتہ سارے بیانات کے خلاصہ یہی تھا کہ شرک کے گناہ سے بچنا چاہیے، اس کی وجہ سے بندے کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، نیکیاں قبول نہیں ہوتی، تو یہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 ایسے افراد جو کسی کے جنازے میں شریک ہوں اور وہ شرک جیسے گناہ میں مبتلا نہ ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 40 افراد کی سفارش میت کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ اور غفر لہ، دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی وجہ سے میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جنازے میں جب شریک ہوتا ہے بندہ، تو یہ جنازہ بھی دراصل دعا ہے، اور اس میں شریک ہونے والے لوگ میت کی مغفرت کی سفارش اللہ تعالیٰ کی دربار میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے وہ میت کے ایصال ثواب کے طریقہ ایک نماز جنازہ ہے۔ نماز جنازہ کا پڑھنا، نماز جنازہ میں شریک ہونا، اس کا اجر و ثواب پڑھنے والے کو بھی ملتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر، اور جو آدمی جو ہے وہ آخر تک رہتا ہے، میت کو دفن کرنے کے بعد واپس لوٹتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ 2 قرات، تو حدیث میں فرمایا گیا کہ 1 قرات جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے، تو پڑھنے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ صرف پڑھنے والے کو ہی نہیں، یہ دراصل میت کے لیے شفاعت اور سفارش ہوتی ہے اور دعا ہوتی ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ کے بعد حدیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کو دفن کر دیا کرتے تھے تو اس کے بعد بھی دعا کیا کرتے تھے اس کے لیے۔ جنازے میں تو ظاہر ہے اتنے لوگ شریک ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح نماز جنازہ میں بھی میت کی مغفرت کے لیے دعا ہوتی ہے، اللہم اغفر لحینا، مشہور دعا جو ہم پڑھتے ہیں نماز جنازہ میں، یہ بڑی جامع دعا ہے۔ اور دعا کے آداب میں سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد بیان کرنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کے کلمات کہنے چاہیے، اور سب سے افضل وہ کلمات الحمدللہ رب العالمین۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھنا چاہیے، پھر اس کے بعد بندے کو اپنی حاجت مانگنی چاہیے۔ اور جنازے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ترتیب رکھی گئی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا سبحانک اللہم بندہ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، پھر اس کے بعد جو ہے وہ میت کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور وہ اتنی جامع دعا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ میت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، جنازے میں یہ پڑھتے اللہم اغفر لحینا، یا اللہ ہمارے زندوں کی بھی مغفرت فرما، ومیتنا، اور جو دنیا سے چلے گئے فوت ہو گئے یا اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما، وشاہدنا وغائبنا، اسی طرح یا اللہ جو اس وقت جنازے میں موجود ہیں یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، وغائبنا، اور جو کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، وصغیرنا وکبیرنا، یا اللہ ہمارے چھوٹوں کی بھی مغفرت فرما اور ہمارے بڑوں کی بھی مغفرت فرما، وذکرنا وانثانا، یا اللہ ہماری مردوں کی بھی مغفرت فرما اور ہماری عورتوں کی بھی مغفرت فرما، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، یا اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھیے، اور جب موت آئے وتوفہ علی الایمان، تو یا اللہ ہمیں ایمان پر موت عطا کر۔ تو یہ جامع دعا ہے، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جامع، کہ یا اللہ جو یہاں موجود ہیں، جو غائب ہیں، جو چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، اور جو دنیا میں ہیں یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، جو اگلے جہان چلے گئے یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ یہ سارے لوگ، اب یہ دعا کے الفاظ ہیں، دیکھیے اس میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے جو دنیا سے چلے گئے، صرف اس میت کے لیے نہیں ہو رہی، اور جو جنازے میں موجود ہیں صرف انہی کے لیے نہیں ہو رہی، بلکہ جو جنازے میں موجود نہیں ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے۔ تو معلوم ہوا، ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی غائب مسلمان کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے لیے آمین بھی کہتا ہے، اور یہ دعا بھی کرتا ہے کہ جو تو اپنے دوسرے مسلمان کے لیے دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھی وہ عطا کرے۔ تو عدم موجودگی میں، کسی کی عدم موجودگی میں کسی مسلمان کے لیے دعا کرنا تو نماز جنازہ میں، اور اسی طرح کی دوسری حدیثیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، واعف عنہ، سے درگزر فرما۔ اسی طرح جو ہے واکرم نزلہ، یا اللہ اس کی بہترین مہمانی فرما، ووسع مدخلہ، یا اللہ اس کی قبر کو کشادہ فرما، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار، یا اللہ اس کو جنت میں داخل فرما، اس کو عذاب قبر سے اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو کسی کو یاد ہو تو نماز جنازہ میں اگر وقت مل جائے تو اللہم اغفر لہ کے بعد یہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، یا جو ہے وہ بعد میں یاد ہو تو اس وقت نہ بھی موقع ملے تو قبر پر پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دعائیں منقول ہیں۔ تو ایک نماز جنازہ میں شریک ہونے والے لوگ سفارشی ہوتے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب ہی ہے، اور نماز جنازہ میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں یہ سب کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح دفن کے وقت جب کسی میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی بسم اللہ وعلی سنتی وعلی ملت رسول اللہ، یہ بھی دعا ہے کہ یا اللہ تیرے نام کے ساتھ ہم اسے جو ہے وہ تیرے نبی کے طریقے کے مطابق دفن کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفن کرنے سے فارغ ہو جاتے، وقف علیہ، تو وہاں ٹھہرتے، فقال استغفروا لاخیکم، اور فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو۔ اسی لیے سنت عمل بھی یہی ہے کہ جب آپ نماز جنازہ پڑھ لیں، کیونکہ نماز جنازہ خود دعا ہے اور اس کے متصلاً بعد دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر دفن کرنے کے بعد سنت کے مطابق قبر پہ دعا کرنی چاہیے۔ اور نماز جنازہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلیتم، جب تم جو ہے وہ کسی اپنے مسلمان بھائی کا نماز جنازہ پڑھو تو فاخلصوا لو دعا، تو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو، یعنی اخلاص کے ساتھ نماز جنازہ پڑھو۔ معلوم ہوا کہ نماز جنازہ یہ دعا ہے اور بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، جلد بازی میں نہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اس کو کوئی، یہ ہمارے مسلمان بھائی کی وہ آخری خدمت ہوتی ہے، دنیا سے جاتے وقت ہم اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، تو ہمیں بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ، بڑی للہیت کے ساتھ اللہ کی دربار میں گڑ گڑا کر انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ جب تم کسی مسلمان کا جنازہ پڑھو تو بڑے اخلاص کے ساتھ اس میں دعائیں تمہیں پڑھنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کو دفن کر دیتے تو اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ آپ ٹھہر جاتے ذرا اور فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، واسألوا له
تثبیت اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کہ ظاہر ہے، اور فرمایا کہ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اب اس سے جو ہے وہ سوال و جواب ہوگا، ظاہر ہے قبر میں فرشتے سوال جواب کریں گے اور اس سے پوچھا جائے گا، تو یہ وقت ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا۔ تو معلوم ہوا کہ قبر پر میت کو دفن کرنے کے بعد جو ہے وہ ٹھہرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اجتماعی بھی ذرا ٹھہر کے، انفرادی جیسے اجتماعی دعا بھی یاد کی جا سکتی ہے، اور معمول ہوتا ہے کہ جو ہے وہ دفن کرنے کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے، اس کے بعد بھی ٹھہر سکتے ہیں ورثاء، ان کو ذرا ٹھہرنا چاہیے، دعا اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سوال اور جواب کا موقع ہے، اس وقت جو ہے وہ فرشتے سوال جواب کرتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ ثابت قدمی نصیب فرمائے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ میت کے لیے تو ایصال ثواب کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار جاننے والا جب دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے ہم دعائے مغفرت کریں۔ اسی طرح کسی فوت ہونے والے کے لیے ایصال ثواب کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم قبرستان جایا کریں، قبرستان جانا، قبرستان کی زیارت کرنا اور وہاں جا کے دعا کرنا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء اسلام میں قبرستان کی زیارت کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے لوگ شرک میں مبتلا تھے، اسی طرح تو ابتداء اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور فرمایا کہ نہیتکم، میں نے تمہیں جو ہے وہ منع کیا تھا، عن زیارات القبور، عن زیارت القبور، قبروں کی زیارت سے، فزوروہا، تم ان کی زیارت کیا کرو، فإن فی زیارت القبور تذکرۃ، اس لیے کہ قبروں کی زیارت یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے، قبرستان جانا چاہیے، کس لیے؟ اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو یاد کرنے کے لیے، اور وہاں جا کر قبرستان میں مدفون، وہاں جو ہے وہ جا کر سلام کی جو دعا ہے وہ کرنی چاہیے، اور اس کے بعد ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ تو قبرستان جانا ایک تو اس لیے بندہ جائے کہ اپنی موت یاد آئے بندے کو، اپنی آخرت یاد آئے، اپنی قبر کو بندہ یاد کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قبرستان، ظاہر ہے قبرستان تو جو ہے وہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں جا کر بندے کو اپنی موت یاد آئے، اپنی آخرت یاد آئے۔ اور ہمارے ہاں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبر کو پکی نہ بناؤ، قبر پر عمارت اور گنبد وغیرہ نہ بناؤ، اس لیے کہ وہاں آگے عمل کام آنے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آخری وقت میں انہوں نے کہا کہ کفن دینے کے لیے کچھ ہے، تو جب ان کے سامنے ایک نئی چادر پیش کی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو نہیں ہے، کسی زندہ آدمی کے کام آ جائے گی، مجھے آپ پرانی جو ہے وہ چادر میں ہی کفن دے دینا، اس لیے کہ وہاں چادروں کو نہیں دیکھا جائے گا، وہاں تو اعمال کو دیکھا جائے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی قبریں جو ہے وہ پختہ بنانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ وہاں ٹائلیں لگانے کی ضرورت نہیں، وہاں کمرے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں گنبد بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو انسان اچھے عمل دنیا سے لے گیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس کی قبر زیادہ اونچی ہے، کس کی قبر پہ زیادہ مہنگی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں۔ وہاں صرف جو ہے وہ جو عمل بندہ ساتھ لے کے چلا گیا، جو صدقات جاریہ اس نے پیچھے چھوڑ دیے، یا اس کے ورثاء اس کے لیے جو ایصال ثواب کر رہے ہیں سنت کے مطابق، اس کا فائدہ انہیں پہنچتا رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ قبرستان میں بندے کو آخرت یاد آنی چاہیے۔ تو جہاں مہنگی ٹائلیں ہوں گی تو وہاں قبر کو دیکھنے کے بجائے بندہ تو یہ سوچے گا کہ یار یہ ٹائل بڑی خوبصورت ہے، یہ عمارت بڑی خوبصورت ہے، وہاں جا کے، اسی لیے قبرستان میلوں ٹھیلوں کی جگہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے بھی بندہ دنیا ہی دنیا کر رہا ہو۔ قبرستان جائے تو وہاں جو ہے وہ قبرستان کو دیکھ کر اسے اپنی قبر یاد آئے، اپنی موت یاد آئے، اپنی آخرت یاد آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو اس لیے کہ یہ تمہیں تمہاری موت یاد دلاتی ہے، تمہاری آخرت یاد دلاتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جا کر اہل میت کے لیے، قبرستان والوں کے لیے دعا فرمائی۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات گھر میں تشریف لائے، پھر آپ نے جو ہے وہ اپنا لباس پہنا اور باہر تشریف لے گئے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو ہے وہ بادی کو بھی ساتھ بھیجا کہ رات کے اس پہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو وہ گئی اور اس نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے، اور پھر جو ہے وہ واپس آ گئی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صبح میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ رات کو یہاں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کہ انی بعثت الی اہل البقیع، مجھے اللہ تعالیٰ نے اہل بقیع کی طرف بھیجا تھا، لیصلی علیہم، تاکہ میں ان کے لیے دعا کروں۔
تو معلوم ہوا کہ قبرستان میں جا کر دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش مانگنی چاہیے۔ تو قبرستان جانا اور وہاں جا کر اپنی آخرت کو یاد کرنا، میت کے لیے دعا کرنا، یہ قبرستان جانے کی دو حکمتیں اور فائدے بتلائے گئے، اور اس کے لیے کوئی بھی شریعت نے دن مقرر نہیں کیا، جب بھی آسانی ہو، ہفتے میں 1 دن جائیں، 2 دن جائیں، ہفتے کے یعنی کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے، یا عید والا دن مقرر نہیں ہے، نہ 10 محرم کا دن مقرر ہے، جاتے رہنا چاہیے بندے کو۔ اس سے معلوم ہے کہ بندے کو آخرت کی یاد آتی ہے، اور یہ سنت عمل ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں اجازت دی ہے کہ قبرستان جانا چاہیے۔ اسی طرح ایصال ثواب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میت فوت ہونے کے بعد کون سے عمل ہیں جو فوت ہونے والے کو فائدہ دیتے ہیں، تو ان میں ایک عمل ہے میت کے قرض کی ادائیگی۔ کوئی شخص ہمارا عزیز رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کا قرض ادا کرنا چاہیے۔ قرض کے بارے میں بڑی سخت حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے میت کا، ایسے آدمی کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے جس پر قرض ہوتا تھا، یا تو اپنی جیب سے آپ ادا فرماتے، یا کوئی صحابی ذمہ داری لے لیتا کہ اللہ کے رسول آپ جنازہ پڑھائیں، میں اس کا قرض ادا کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جنازہ پڑھاتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حق العبد ہے، یعنی بندے کا حق ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ شہید جو ایک آدمی کی سب سے اعلیٰ موت ہے، شہادت سے بڑی کوئی موت نہیں ہے، تو فرمایا کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن قرض معاف نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے وہ میت کے لیے ہمیں جو اعمال کرنے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ میت کے ذمہ قرض ہے اور ہم جو ہے وہ دیگر رسومات میں لگے ہوئے ہیں اور دعوتیں ہو رہی ہیں، اس کے بجائے ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ میت کی طرف سے اس کا قرض ادا کرنا چاہیے۔ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوت ہونے والے کی روح معلق رہتی ہے اس کے قرضے کی وجہ سے، حتیٰ یقضی عنہ، یہاں تک کہ اس سے وہ قرض ادا کر دیا جائے۔ اسی طرح جو ہے وہ میت کے ذمے اگر اور حقوق ہیں، یعنی روزے ہیں، تو حدیث میں فرمایا گیا کہ ان کا فدیہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے روزے رہ گئے ہیں تو ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کے برابر ایک روزے کا فدیہ ادا کرنا چاہیے۔ نمازیں رہ گئی ہیں تو ان کا فدیہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایصال ثواب ہے کہ مرنے کے بعد آپ اسے فائدہ پہنچا رہے ہیں، صرف جو ہے وہ یہ نہیں کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت ہی کریں گے تو یہی ایصال ثواب ہے، نہیں، یہ آپ جتنی چیزیں سن رہے ہیں یہ سب کے سب ایصال ثواب ہیں۔ خاص طور پر قرض کی ادائیگی ہونی چاہیے، اور اگر میت کے ذمے، اسی لیے جو ہے وہ اگر کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو سب سے پہلے کفن دفن کے بعد جو سب سے پہلا کام ورثاء کو کرنا چاہیے وہ یہی ہے کہ میت کا قرض ادا کرنا چاہیے۔ میت کے قرض سے کچھ بچے گا تو ورثاء کو ملے گا۔ ظاہر ہے جو جن لوگوں کو زندگی میں کسی نے قرض دیا سب سے پہلے وہ اس کے مستحق ہیں، اور یہ جو ورثاء ہیں اب مال کے جو وارث بن رہے ہیں یہ تو میت کے فوت ہونے کے بعد وارث بن رہے ہیں، اس لیے سب سے پہلے ان لوگوں کا حق ہے۔ میت نے اگر کسی کا جو ہے وہ فوت ہونے والے شخص نے دینا ہے، اس کے ذمہ قرض ہے تو قرض کی ادائیگی ہونی چاہیے، اس کی وراثت میں سے ہونی چاہیے۔ وہ وراثت اس وقت تک لوگوں کی نہیں ہے جب تک جو ہے وہ لوگوں کا حق اسے ادا نہ کر دیا جائے، اس کے بعد اگر بچے گا تو اسے جو ہے وہ تقسیم کرنا چاہیے۔ اسی طرح میت کے لیے جو ایصال ثواب اور کام کرنے والے ہیں ان میں سے میت کے لیے صدقہ کرنا ہے۔ کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، بالتفصیل آپ سن رہے ہیں کہ دعا کرنا، یہ پہلی چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ میت کے لیے اس کے اولاد دعا کریں، عام لوگ دعا کریں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس میں جہاں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، تو وہاں قیامت کے دن سب مسلمانوں کے لیے بندہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اسی طرح جو آیت خطبے میں پڑھی گئی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو معلوم ہوا کہ ایصال ثواب کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، آپ کو پتہ چلا آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار، ضروری نہیں کہ آپ جا کر جو ہے وہ ان کے گھر میں جا کر دعا کریں، وہ تعزیت ہے کہ کسی مسلمان کے فوت ہونے کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ 3 دن کے اندر اندر تعزیت کر لیں، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نہیں تو اس کے بعد بھی تعزیت کی جا سکتی ہے۔ اور وہاں جا کے تعزیت دراصل دعا کا نام نہیں ہے، وہ ہے تسلی دینا ورثاء کو، تسلی کے کلمات کہنا، حوصلہ دینا۔ اصل تعزیت مشروع جو کسی مسلمان کو اس غم کی گھڑی میں، اس کے دکھ کے موقع پر اسے تسلی دینا ہے، اسے صبر کے کلمات کہنا ہے۔ ہاں اس موقع پر بھی اگر دعا کی جاتی ہے لیکن وہ دعا ہو، مذاق نہ ہو۔ مذاق کیا ہوتا ہے کہ 4 آدمی اکٹھے آئے، سب کے لیے ایک مرتبہ دعا ہو گئی،
لیکن پھر دوسرا کہے گا جی دعا کر لیں، پھر تیسرا کہے گا دعا کر لیں، چوتھا کہے گا دعا کر لیں۔ تو یہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں آنے والے کو کہ میں آ گیا ہوں؟ دعا بھائی وہ جب پہلے کے لیے ہوئی تو دوسروں کی طرف سے بھی ہو گئی۔ تو اگر جو ہے وہ اس موقع پر دعا رسمی رواجی نہ ہو، دعا ہو تو کرنی چاہیے، لیکن اس کو رسم اس انداز سے نہیں بنا لینا چاہیے کہ جو ہے وہ بندہ ہی دعا کرتے کرتے تھک جائے، پھر جو ہے وہ لوگ منہ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کا کہ کب ختم ہوتی ہے، ایک آدمی 10 مرتبہ دعائیں مانگ رہا ہے، بس وہ اس نے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں نہ، یہ کوئی دعا کا طریقہ نہیں۔ تو بہرحال جو ہے وہ دعا ایک عبادت ہے، میت کے لیے ہونی چاہیے، لیکن اسے جو ہے وہ بالکل ایسا رواج کے طور پر نہ کی جائے، دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کی جائے۔ 10 لوگ 20 لوگ اکٹھے آ گئے، دعا ہو گئی ہے تو بس ٹھیک ہے، اب ایک ایک کے لیے الگ الگ دعا کروانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے دعا کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو میت کے لیے جو ہے وہ صدقہ کرنا، میت کے لیے صدقہ کرنا کہ میت کی طرف سے کوئی ایسا جو ہے وہ صدقہ کیا جائے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے اور اس کا ثواب پہنچایا جائے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے جو بارہا آپ سے بات کرتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کی والدہ جو ہے وہ فوت ہو گئی، انتقال کر گئیں، یہ گھر میں موجود نہیں تھے، سفر پر تھے، تو واپس آ کر انہوں نے معلوم ہوا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، میری عدم موجودگی میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا میں ان کے لیے صدقہ کر سکتا ہوں یا کوئی ایسا عمل کر سکتا ہوں کہ جس کی وجہ سے میری والدہ کو فائدہ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم ایسا عمل کر سکتے ہو، صدقہ کرو تم۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے کون سا صدقہ کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پانی کا صدقہ کرو۔ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت حدیث میں موجود ہے، یا ایک جو ہے وہ موقع بھی حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنا جو ہے وہ فلاں باغ اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے وقف کرتا ہوں، تو پانی کا ہو یا کوئی بھی جس کو جو چیز میسر ہے، تو صدقہ کرنا اپنے فوت ہونے والے مسلمان افراد کی طرف سے، مسلمان رشتہ داروں کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے جو دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے صدقے کا اہتمام کرنا۔ وہ صدقے کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے جہاں پانی کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں کا ایک ذہن یہ بن چکا ہے کہ وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ پانی ہی کا صدقہ ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ بہت سی جگہیں ہوں گی جہاں پانی کی ضرورت ہے، وہاں پانی صدقہ کرنا چاہیے، جہاں کسی اور چیز کی ضرورت ہے وہاں کسی اور صورت میں کوئی ایسا صدقہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور جو ہے وہ روایت حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں انہوں نے آ کے عرض کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے طرف سے صدقہ کرو، اس کا فائدہ ہوگا۔ تو پوچھا کیا صدقہ کروں؟ تو فرمایا پانی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا فلاں باغ جو ہے وہ میری والدہ کے ایصال ثواب کے لیے وقف ہے، اور یہ کنواں انہوں نے پانی کے، پھر انہوں نے کنواں کو دعا دیا، حدیث میں آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کنواں جو ہے وہ سعد کی والدہ کی ایصال ثواب کے لیے ہے۔ بقیہ آئندہ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔